بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ 5ویں متولی جان علی خان قزلباش پر میں بات اختتام کو پہنچا رہا تھا، لیکن قزلباش خاندان کی بڑی خدمات میں سے یہ 2 مدرسے جامعہ امامیہ اور مدرسۃ الواعظین مظفر المدارس نواب مظفر علی خان قزلباش نے اپنے نام سے مظفر المدارس بنایا۔ ان مدرسوں نے جو خدمت کی وہ ہمارے علماء کرام پنجاب میں ہی نہیں پورے پاکستان میں بلکہ بیرون ملک جا کر ان مدرسوں کا حاصل کردہ فیض استفادہ کیا ہوا وہ بانٹ رہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی احسان فراموشی کرے، نمک اسی مدرسے کا کھا کے، قزلباش خاندان کا کھا کے، مدرسوں کی فیسیں کھا کے، شہریہ کھا کے، تنخواہیں کھا کے وہ حلال نہ کر سکے، نمک کھا کے، خوراک کھا کے، غذا کھا کے وہ حلال نہ کر سکے۔ جس مدرسوں نے تنخواہیں پڑھانے پہ دی، جن طالب علموں کو مدرسے نے اپنی گرہ سے پیسے دیے، مظفر المدارس مدرسۃ الواعظین جامعہ امامیہ صدقات، خیرات، زکوٰۃ، خمس نہیں لیتا تھا۔ آج بھی عید الفطر کا فطرانہ نہیں لیتے، لوگوں کے آ کر سٹال لگتے ہیں، لوگ دوسرے مدرسوں کے لیے نہ وہ بکرے لیتے تھے صدقے کے، نہ وہ عید کا فطرانہ جمع کرتے، نہ مخیر حضرات کا دیے ہوئے پیسے دیتے، اپنی گرہ سے یہ مدرسے چلا رہے تھے۔ جامعہ امامیہ پہ بڑے بڑے نام دیے، حوزہ علمیہ جامعہ المنتظر تو بعد میں قائم ہوا، بڑی خدمات ہے اس کی بھی پیشن بازی کے حوالے سے، لیکن جتنے خطیب جامعہ امامیہ نے پیدا کیے، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب وہ جامعہ امامیہ پڑھاتے رہے، علامہ نسیم باس رضوی صاحب وہ پڑھے بھی جامعہ امامیہ سے، پڑھاتے بھی رہے ہیں، مجالس کے صفحہ اول کے خطیب تھے۔ ریاض شاہ رتوال والے مرحوم و مغفور جنہوں نے پنڈی بٹیا میں جنت البقیع کا شبی قائم کی، بی بی کی شبی قائم کی، جنڈیالہ شیر خان میں مدرسہ قائم کیا، وہ جامعہ امامیہ کے پڑھے لکھے تھے، وہاں پڑھے۔ مجالس میں انہوں نے وہ نام پیدا کیا۔ پنجابی میں جب انہیں ڈھنگ آ گیا، پہلے ڈھنگ نہیں آیا تو جگہ جگہ پھرتے رہے، لیکن جب ڈھنگ آ گیا پنجابی لحاظ میں وہ اپنی بات کو سمجھاتے تھے، آل محمد کو پیغام کو پھیلاتے تھے، معافی ضمیر لوگوں کو سمجھاتے تھے، پھر انہوں نے بڑا نام پیدا کیا، لیکن علم حاصل کیا جامعہ امامیہ سے۔ حوزہ علمیہ کی میں بار بار کہوں بڑی خدمات ہے، لیکن جامعہ امامیہ سے میں پہلی نصب رہا، علامہ عارف حسین نقوی ہوں، مرزا یوسف حسین ہوں لکھنوی، مرتضیٰ فاضل لکھنؤ، 600 کتابیں مرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ شیخ الجامعہ مولانا اختر عباس صاحب جو جامعہ منتظر کے میں دفن ہے، وہیں پہ پہلے پرنسپل تھے، وہیں پہ پڑھاتے رہے، لوگوں کو چلاتے رہے آگے، لیکن خدمات اس گھرانے کی جانتے تھے۔ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب جو اس وقت پرنسپل ہے جامعہ المنتظر کے، وہ بی بی افسردہ قزلباش جب افطاری کرتی تھی، مرنا جینا تو ہوتا تھا قزلباش خاندان میں کسی کا بھی، پوری گاڑی لے کر جامعہ منتظر سے وہ پہنچتے تھے۔ اس گھرانے کی خدمات علامہ حافظ ریاض حسین صاحب جانتے ہیں، وہ آخری ہے اس پرانے علماء میں سے۔ نئی پود اب آ رہی ہے، نئی پود کو ان کی خدمات کا نہیں پتا، لیکن حوزہ علمیہ جب نہیں تھا، اسی اداروں نے، جامعہ امامیہ نے، مظفر المدارس نے، مدرسۃ الواعظین نے خدمات انجام دی۔ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب مفسر قرآن، انوار نجف آپ نے تفسیر لکھی، کتابوں کے بڑے مصنف تھے، خطیب بہت بڑے تھے، سرائکی میں بھی خطاب کرتے تو اردو میں بھی، ادب کے بڑے خطیب تھے، بہت وہ جامعہ امامیہ میں پڑھاتے رہے۔ مولانا بشیر عباس نقوی صاحب جامعہ امامیہ میں پڑھاتے رہے، منظور حسین عابدی صاحب مرحوم مغفور وہ جامعہ امامیہ میں پڑھاتے رہے۔ آج بڑے خطیب ہیں، نثار ویلی کے بھی، نیازبے کی فرصت نہیں ہے ان کو، علامہ امجد علی عابدی صاحب، قمر عباس مجاہد صاحب جو 9 محرم کا جلوس پانڈو اسٹریٹ سے نکال رہے ہیں،
بہت ساری جگہ وہ دونوں جامعہ مدرسۃ الواعظین کے پڑھے، یا رہے یا پڑھتے رہے لکھتے رہے، اور اسی نثار میں لکھے امجد علی عابدی صاحب خطیب بنے، بڑے خطیبوں میں شامل ہے، قلعہ ستار شاہ میں مدرسہ چلا رہے ہیں۔ لیکن یہ فیض ہے سارا قزلباش خاندان کا۔ یہ کہنا مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، پانی پینا ان کی جگہ بھولو، پانی کا گھونٹ پیا اس کو یاد رکھو، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ لوگ ان پہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم آپ پہ محرم پڑھ رہے ہیں، انہوں نے پالا ہے، پوسا ہے، وجود آپ کو بخشا ہے، پروردگار عالم نے اس وجود کو غذا دی ہے۔ قزلباش خاندان نے خون سے، غذا سے خون بنتا ہے، خون سے نطفہ بنتا، جدا کھائیے ادا کھائیے۔ حافظ صدق حسین صاحب مدرسۃ الواعظین میں پڑھاتے رہے، کربلا گاہ میں شاہ میں محرم پڑھتے رہے، نثار ویلی میں محرم پڑھتے رہے۔ علامہ نوید اصغر شمسی صاحب وہ ابھی تک مدرسۃ الواعظین میں پڑھا رہے ہیں، وہاں سے تنخواہ لے رہے ہیں، قزلباش خاندان کی روٹیاں کھا رہے ہیں، رزق کو وہاں سے لے رہے ہیں۔ قزلباش خاندان کا نام لینا بڑا مشکل کام ہے۔ میں خوشامد نہیں کر رہا، میں حق ادا کر رہا ہوں، میں فرض ادا کر رہا ہوں۔ ہر سید پہ قزلباشوں کا احسان ہے کہ قزلباش خاندان میں سے کوئی غیر نہیں ہے جو آل محمد علیہ السلام کے دشمنی ہماری تھی، سادات کی دشمنی تھی، اہل بیت کی دشمنی تھی۔ قزلباش خاندان نے اپنے ذمے لے کے بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑے لوگ ہوتے ہوئے۔ جیسے میں حافظ صدق حسین صاحب بات کی ہے، علی عباس عسکری صاحب اس وقت تو ہمارے بڑے خطیب ہیں، اور بلکہ مہنگے ترین شاعر بھی ہیں، مجالس ان کے بارے میں مکمل نہیں ہوتی، بڑی بڑی مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب مولانا سجاد حسین وہ نواب پیلس کی مسجد کے پیش نماز رہے، وہاں نمازیں بھی پڑھاتے تھے، مدرسۃ الواعظین کے استاد رہے۔ نواب پیلس میں ہی ان کی پیدائش ہے، علی عباس عسکری کی۔ تمام بچے یہاں ملازم ہوتے ہوئے، جو ملازموں کے کوارٹر ہیں جہاں علماء کرام بھی رہتے ہیں، ملازمین بھی رہتے ہیں، اسی کوارٹروں میں ان کے والد صاحب رہے۔ پروردگار عالم انہیں اور زیادہ عروج بخشے، علی عباس عسکری کو اور زیادہ بڑا بنا دے، لیکن اپنی بنیاد کو یاد رکھنا ہے، اسی میں بڑا پن ہے کہ میں مولانا سجاد حسین کا، جو واعظین کے ملازم تھے، جو پڑھاتے تھے مدرسے میں، جو مسجد نواز صاحب کے پیش نماز سے تنخواہ لیتے تھے وہاں پہ نماز پڑھانے کی، میں ان کا بیٹا ہوں، اس میں بڑا پن ہے، یہ بڑائی ہے ان کی۔ میں مولانا منظور حسین عابدی صاحب مدرسۃ الواعظین میں پڑھاتے رہے، مولانا بشیر عباس نقوی صاحب، ظفر ثقلین نقوی ان کے برادر ہیں، بھائی ہیں، وہ امامیہ کالونی میں کربلا کے خطیب بھی ہیں، جامع المنتظر کی مدرسے کی برانچ ہے، اس کا بھی پرنسپل ہے۔ لیکن مولانا بشیر عباس نقوی جامع المنتظر میں پڑھاتے رہے، اس کے پرنسپل تھے۔ مولانا ریاض حسین کا میں نے نام لے لیا، حور عابدی صاحب بھی جو بڑے خطیب ہیں وہ بھی یہاں پڑھاتے رہے۔ مولانا اسیر جاڑوی صاحب بڑا نام تھا، جنگ میں جو مدرسہ حسینیہ تھا پرنسپل رہے، جب جنگ میں قیامت آ گئی پھر مدرسۃ الواعظین میں استاد رہے، یہاں آ کر لوگوں کو پڑھاتے رہے۔ 2 بیٹوں کے ساتھ وہ شہید ہوئے۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ دریا خاں میں ان کے گھر پہ جہاں چیلم تھا وہاں تک الحاج سکندر حسین شہید کے ساتھ میں گیا، وہاں جا کر جلوس نکالا، ان شہیدوں کی بات کی۔ 2 بیٹوں کے ساتھ وہ شہید ہوئے، علامہ اسیر جاڑوی صاحب جنہوں نے مدرسۃ الواعظین میں خدمات انجام دی، سپاہ محمد کے قائد، مرکزی صدر، اور لاہور میں بڑا نام پایا، مجالس میں بڑا نام پایا، لیکن قومیات میں بڑا نام پایا۔ مولانا منور عباس علوی صاحب، علامہ منور عباس علوی جنگ سے، لو کھوکھرا سے مرحوم ہو گئے، بڑی خدمات انجام دی، وہ بھی مدرسۃ الواعظین کے طالب علم تھے۔ علامہ وقار حیدر فائزی، انہوں نے بڑا نام پایا، خطیب بھی تھے، مجالس کے بھی پاک دامنہ سلام اللہ علیہ تھے بھی، اور کچھ اور میری اندرون شہر میں پیش نماز رہے۔ مولانا وقار حیدر فائزی صاحب وہ مدرسۃ الواعظین کے طالب علم تھے۔
زمان حیدر ترمذی صاحب جن کا بیٹا آج کربلا گام شاہ سے دائم بڑے قافلے لے جا رہے ہیں. زمان حیدر ترمذی صاحب بھی مدرسۃ الواعظین کے طالب علم تھے، پھر اسی کے اکاؤنٹنٹ تھے، اسی کا آڈٹ کرتے تھے. نواب پیلس میں آپ نے زندگی گزاری، وہیں پہ آپ نے ساری زندگی ملازمت اختیار کیے رکھی. ثقلین گھلو صاحب جو مجالس کا آج بڑا نام ہے، پورے پاکستان میں جا رہے ہیں، پورے بیرون ملک میں جا رہے ہیں، وہ مدرسۃ الواعظین کے فارغ التحصیل. اس مدرسے نے بڑے بڑے نام دیے. مولانا عباس صاحب جو استاد تھے جامعہ المنتظر کے، ان کے بیٹے علی رضا صاحب داماد تھے قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی صاحب کے، وہ جامعہ امامیہ کے میں بھی پڑھاتے رہے، کربلا گام شاہ کی مسجد کے بھی امام رہے، پیش نماز رہے. قزلباش خاندان نے بڑے بڑے لوگوں کو بہت نام پایا. انہوں نے کاروان ولی الاسر حج کے قافلے لے کر جاتے تھے، اسی حج کے قافلے کو آج ان کے بیٹے لندن میں ہیں، امریکہ میں آگے بڑھا رہے ہیں، مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن پالا پوسا تھا، عدم سے وجود بخشا تھا پروردگار نے، علامہ صاحب کے والد محترم نے. لیکن قزلباش خاندان نے پرورش کی، علم دیا تھا، مدرسۃ الواعظین کے پڑھے لکھے تھے، پھر جو نمازیں پڑھائی، جو علم بانٹا لوگوں میں، وہ کربلا گام شاہ میں پیش نمازی کے ذریعے. اسی کربلا گام شاہ سے وہ جامعہ المنتظر میں گئے. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس مدرسے کی بڑی خدمات، مدرسۃ الواعظین ہو، جامعہ امامیہ ہو، مظفر المدارس ہو، یہ آگے بڑھیں گے. میں نے گزشتہ میں بھی کہا تھا نشست میں کہ متولی صاحب نے وہ جامعہ امامیہ بڑی عالی شان بلڈنگ بڑی تھی اسکول کے لیے، قزلباش حسینیہ ہائی اسکول، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے اسکول تو پوری دنیا میں ہے لیکن حسینیہ اسکول صرف قزلباش میں ملتا ہے. لوگ علامہ وحید الحسن ہاشمی مرحوم و مغفور وہ پرنسپل تھے، بہت پڑھے لکھے تھے. ان کے بیٹے شہید ہو کے گئے، بڑے کالج تھے ان کے صدر میں ڈاکٹر شبیع الحسن ہاشمی، ڈاکٹر PhD ڈاکٹر تھے. تعلیم کے شعبے میں تعلیم کو پھیلایا انہوں نے. علامہ شبیع الحسن ہاشمی جب نثار ویلی میں اسکول تھا اس وقت بھی پڑھاتے تھے. جب بڑا اسکول بن گیا قزلباش حسینیہ ہائی اسکول، عمارت بھٹو کے دور میں ابھی پایہ تکمیل کو پہنچی تھی، بھٹو نے اسکول کمیا لیا، پوری بلڈنگ ہائر کر لی. لیکن پھر جامعہ امامیہ آدھی بلڈنگ میں شفٹ ہوا. اس جامعہ امامیہ کی بڑی خدمات ہیں، جامعہ المنتظر کی بہت سی برانچیں ہیں، حوزہ علمیہ وہ کہلایا. لیکن شرف حاصل ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، ابھی تک نہ آپ کسی مجتہد کا شریعہ لیتے ہیں. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب جب کراچی سے آئے، انہوں انقلابی خطیب تھے. انہوں نے کہا جامعہ منتظر میں ہر مدرسے میں بورڈ لگا ہوا ہے، خمس یہاں دے جاؤ، صدقہ یہاں دے جاؤ، خیرات یہاں دے جاؤ، فطرہ یہاں دے جاؤ. ایک بورڈ بھی یہ لگاؤ یہاں سے لے بھی جاؤ، یعنی دینا بورڈ لگایا ہوا ہے، لے جانا بورڈ نہیں لگایا ہوا. علماء کرام نے اختلاف کیا، قزلباش خاندان سے بھی اختلاف تھا کہ آپ پیسے نہیں لیتے، آپ نہ لیں، لیکن علماء کرام کو دے دیں، ہمیں دے دیں، ہم ادارے چلا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں. لیکن قزلباش خاندان نے باوجود 36 مربع غصب کیے گئے، بابا سوشلم شیخ رشید نے وقف کی پراپرٹیاں سکڑی ہیں، کم رہ گئی. بہت سارے مکلور روڈ پہ لوگ قابضین ہیں جو 300 روپیہ قزلباش وقف کو دے رہے ہیں، 3 کروڑ روپے کرایہ لے رہے ہیں لوگوں سے، کرایہ پہ دیے ہوئے. کئی لوگ وہ بھی 100 روپے بھی دے رہے. یعنی رینٹ کولیکٹر کی تنخواہ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے وقف کی. اس کے باوجود وہ وقف کو آگے چلا بھی رہے، اس روایتوں کو بھی قائم رکھا ہوا ہے. محمد پورے کا قبرستان 6,500 روپیہ قبر کھودنے کا، قبر کی کھدائی گورکنوں کو قزلباش وقف سے جاتی ہے. آپ چاہے لاکھ روپیہ دے دیں اپنی مرضی سے، لیکن 6,500 روپیہ جب مردہ فری دفنانا ہے. اللہ ستار العیوب ہے، یہ جسموں میں پردہ ڈالنے والا یہ قزلباش خاندان ہے جو قبروں میں لوگوں کو دفنا رہے ہیں، دفنانے کے بھی پیسے دے رہے ہیں.
قزلباش خاندان میں پہلی نشستوں میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی بندہ لوارث مر جائے آگے کلیم کرو، اس کے کفن دفن کے پیسے قزلباش خاندان دے گا۔ وہ مومن پورہ قبرستان آج کے جدید دور میں بھی، مہنگے ترین دور میں بھی، قبر کھودنے کے 6,500 روپیہ، وہ بڑے سے بڑا امیر مر جائے لیکن 6,500 روپیہ قزلباش وقف اپنی گرہ سے دے رہے، باہر لکھ کے لکھایا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ اس کے باوجود ماربل لگاؤ یا 30,000 دو یا لاکھ روپیہ دو، لیکن قزلباش خاندان اس روایت کو نبھا رہا ہے، نہ اپنا شریعہ لے رہا ہے علماء کرام سے، مجتہدین عظام سے، عراق سے، ایران سے یا لندن میں بیٹھے ہوئے مجتہدین، کسی سے شریعہ نہیں لے رہا، لیکن طالب علموں کی خدمت کرتا رہا۔ جامعہ امامیہ بھی، مدرسہ الواعظین بھی، اور پرانے علماء کرام، پرانے قدیم علماء میں سے علامہ حافظ ریاض حسین صاحب ہیں، علامہ ساجد نقوی صاحب سے دور سے ان کی خدمات کو جانتے ہیں کہ قزلباشوں نے کتنی خدمات انجام دی ہے۔ مفتی جعفر حسین مدرسہ الواعظین میں پڑھاتے رہے، قائد ملت جعفری، اس جیسا آدمی نہیں آئے گا، لیکن وہ قزلباش خاندان کی خدمات کو جانتے تھے۔ علم کی خدمت کی ہے قزلباش خاندان نے، دین کی خدمت کی ہے قزلباش خاندان میں، آل محمد علیہ السلام کے علوم کو آگے پھیلایا ہے قزلباش خاندان نے۔ تقیبات کی کتابیں، تحفۃ العوام کتابیں، دعا کی کتابیں لوگ خرید نہیں سکتے تھے، فری نواب پیسے آ کر لکھ جاتے تھے۔ نواب فتح علی خان قزلباش، نواب مظفر علی خان قزلباش نے ہدایات دی رکھی تھی، جب کتابیں ختم ہو جائے اور چھپوا لو، سارے اخراجات قزلباش خاندان برداشت کرے گا، لیکن گھر گھر میں نظریہ پہنچنا چاہیے آل محمد علیہ السلام کا۔ وما علینا الا البلاغ۔